بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب الفتن ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آج حدیث نمبر 758 ہم نے پڑھنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمات سفہاء، میری امت کی ہلاکت کچھ بیوقوف بچوں کے ہاتھ میں حکمرانی اور عہدے دیے جانے کی بنا پر ہوگی۔ اور اس میں جو حدیث ذکر کرتے ہیں، سیدنا عمر بن سعید فرماتے ہیں اخبرنی جدی، مجھے میرے دادا نے خبر دی، قال كنت جالسا مع ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، کہ میں مدینہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ومعنا مروان، اور ہمارے ساتھ مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ قال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت الصادق المصدوق، میں نے الصادق المصدوق سے سنا ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ الصادق کا مطلب تصدیق کرنے والے، اور المصدوق کا مطلب ایسی ذات جن کی تصدیق کی جاتی ہے، جن کی بات کو سچا مانا جاتا ہے اور جھٹلایا نہیں جاتا۔ یقول، فرماتے ہیں ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے کچھ بچوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ فقال مروان، تو مروان کہنے لگے لعنت اللہ علیہم غلمۃ، کہ ان پر بچے ہیں اور حکومتیں چلا رہے ہیں، تو اللہ کی پھٹکار ان پر ہو کہ کس طریقے سے وہ اس دنیا کو اور اس مسلمانوں کی سلطنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقال ابو ہریرہ، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، مجھے ان کے نام بھی پتہ ہیں، اگر میں چاہوں تو ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ بنی فلاں ہے، بنی فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن میں نہیں بتا رہا کہ یہ وجوہات کی بنا پر۔ تو راوی کہتے ہیں فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا بِالشَّامِ، تو بنو مروان میں سے کچھ لوگ جب ان کو شام میں بادشاہت ملی، ملکیت ملی، تو اس وقت میں اپنے دادا کے ساتھ جا رہا تھا۔ فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا، تو کچھ نئے نئے لڑکے انہوں نے دیکھے جن کو حکومتیں مل گئی اور وہ حکومتیں چلانے لگے، تو ہم سے پھر ہمارے دادا پوچھا کرتے تھے عَسَىٰ هَٰؤُلَاءِ أَن يَكُونُوا مِنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ یہ ان میں سے ہوں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کر گئے کہ ان کی حرکتیں ویسی لگ رہی، یہ مسلمانوں کا خیال نہیں کر رہے۔ قلنا انت اعلم، تو ہم کہا کرتے تھے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ راوی عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر، یعنی سعید بن عمر جو ہیں یہ ان کے دادا ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر لحاظ سے رہنمائی فرمائی، اور وہ فتنے جو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے ان کے بارے میں بتا کر ان سے محفوظ رہنا اور بچنا، اس کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں میری امت میں جو بھی مسائل اور فتنے آئیں میری امت اس سے محفوظ رہ سکے۔ پہلے کسی چیز سے اسی لیے آگاہ کیا جاتا ہے نا کہ یہ چیز آگے جا کے تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ والدین اگر بچوں کے لیے کوئی چیز تیار کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا آج یہ کر لو کل یہ کام آئے گا، کیونکہ انہوں نے وہ دور دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بہت سی ایسی باتیں بتا دی جاتی تھی جو آگے آنے والی تھی، اور ویسا ہی ہوا اور ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی دلیل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی وحی کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر اس میں بات یہ ہے
کہ بنو امیہ کا یہاں پہ ذکر ہوا، تو بنو امیہ میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، یعنی اس سے یہ نہیں ہم لے سکتے کہ تمام بنو امیہ جو ہے وہ خراب تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جو قریش کے بچے ہوں گے بنو امیہ سے، تو ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کیا ہوگا، ان کے ہاتھوں سے یہ چیزیں خراب ہوں گی۔ اب بنو امیہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، یہ سارے بنو امیہ سے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں بڑا کام کیا، اور بہت مطلب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ابھی پچھلے دنوں ہم نے کتاب و فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل سے سنی، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہم نے سنی، تو اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفۃ الراشد کہا جاتا ہے، عبد الملک بن مروان ہے، تو اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ ہیں، تو دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ تو جو برے لوگ ہیں انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رہنمائی پہلے کر دی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو مسلمانوں کے جو ان کی امارت ہوگی، مسلمانوں کے ان کے ہاتھ میں جب جائے گی تو وہ مسلمانوں کو خراب کر دیں گے۔ اب اس سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ لے لیں کہ جی سارے ہی اس طرح کے، خاص طور پر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ اس خاندان سے آگے ہیں، تو اس وجہ سے ان پر تان کرنا اور ان کو غلط کہنا یہ بالکل سراسر بے انصافی ہے۔ انہوں نے تو فتنوں کا قلع کما کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے یہ سب کے سامنے موجود ہے دلائل کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر لعنت بھی کر دی کہ لعنت اللہ علیہم غلمۃ، کہ ان پر اللہ کی پھٹکار ہو کہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہ پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے کہ بھائی فلاں خاندان سے اس طرح کے لوگ آئیں گے، تو پھر تو احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ پھر جو ہے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام الصادق المصدوق بھی کہا کرتے تھے، خاص طور پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو الصادق المصدوق یہ صفات ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ایسی ذات ہیں جن کی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمانوں کی امارتیں غلط ہاتھوں میں دے دی جائیں، مسلمانوں کے معاملات غلط ہاتھوں میں دے دیے جائیں، جو خود کسی کام کے قابل نہیں ہے، جھوٹ بول کر پیسے دے کر ڈگری حاصل کر لینا یہ آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، مسلمان ہو اور حرام کی کمائی کرے، مسلمان ہو اور جہاں سے جس طرح کل ہم نے حدیث پڑھی کہ وہ لوگ کیا کریں گے، دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو آخرت کی چیزوں پر ترجیح دیں گے، اور دوسرے نمبر پر اجتماعی حق جو ہے اس کو انفرادی حق پر لے جائیں گے۔ 10 لوگوں کی چیز ہے تو خود اکیلے کھا کر اس کو جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا عمارت حاصل کرنے میں، میرے بھائی یہ درست نہیں، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر مل جائے تو اللہ کی مدد حاصل کر کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، اور پھر کیا کرو، مسلمانوں کی اور سوال ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب رعیت دی جاتی ہے نا، رعایا دی جاتی ہے، تو تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کس کے کتنے حقوق ادا کیے ہیں، کس کے کتنے حقوق تم نے کھائے ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کے مالوں پر قبضہ کرنے کے لیے وہ سیاست میں چلا جاتا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں خرابی ہیں۔ یہ جو ساری آج ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں اور جتنے بھی معاملات خراب ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ یعنی ہم یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ کوئی خارجی کسی سبب کی وجہ سے آ گئی ہے، یہ اپنے ہمارے گناہ ہیں، بما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، جو انسان کرتا ہے اس کے کرنے کی وجہ سے اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو میرے کہیں نہ کوئی گناہ موجود ہیں، یا اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، تو گناہ موجود ہوتے ہیں، انسان ان گناہوں پر لپٹا ہوا ہوتا ہے، گناہ اس پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کو یاد کروانے کے لیے کہ تمہارا کوئی رب ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، تم نہیں چلا سکتے۔
تم جتنا مرضی زور لگا لو، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا ایک رب ہے، اپنے آپ کو اس رب کی طرف واپس لوٹاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو، توبہ کرو اور شریعت کے مطابق زندگی گزارو تاکہ یہ تمام معاملات حل ہو سکے اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کی اگر کہیں بھی کوئی امارت عطا کرے، کوئی ذمہ داری ادا کرے، اللہ رب العالمین ہماری اس میں مدد فرمائے اور ہمیں حق سچ اور صحیح طریقے سے بیان کرنے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائے، ہمیں ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک آنکھ کا جھپکنا اتنی دیر بھی اے اللہ ہمارے سپرد نہ کرنا۔ جزاکم اللہ خیرا۔